السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9، سب سے پہلے بیٹا آپ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سورۃ الانفال آیت نمبر 30 اور صرف 30 بھی ہوگا، چونکہ اس کا شان نزول کافی بڑا ہے، وہ انشاءاللہ آپ لوگ یاد کریں گے۔ اس سے پہلے جو آپ نے تقویٰ اور تقویٰ کے انعامات پڑھے ہیں، مال اور اولاد کا فتنہ ہونا، یہ آپ نے پڑھا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ کیا کرتے تھے؟ مکر کرتے تھے۔ لِيُثْبِتُوكَ، کہ تمہیں بند کر دیں، او یقتلوک، یا شہید کر دیں، او یخرجوک، یا مکہ سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنا مکر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر، خفیہ تدبیر کرتا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے اور اس واقعے کے پیچھے اور چیز کیا ہے؟ اصل میں یہ آیا مبارکہ ایک بندہ تھا ابو لبابہ، اس کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کا 2 ہفتے سے زیادہ محاصرہ فرمایا تو وہ تنگ آ گئے، تو ان کی جو سردار تھے قعب بن اسد نے کہا کہ یار اب ہمارے پاس 3 ہی آپشن ہیں۔ نمبر 1، یا تو ان کی تصدیق کرو، یا ان کے بیعت کر لو، اور اگر یہ تم لوگ نہیں کر سکتے تو دوسرا یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی بیوی اور بچوں کو قتل کرتے ہیں، پھر تلواریں کھینچ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ اگر تم لوگ یہ بھی نہیں کرتے تو پھر صلح کی درخواست لے جائیں۔ اچھا، اب یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ادھر سے شیطان بھی وہاں پہ آ گیا، اور شیطان نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانا چاہا، اور بھڑکایا کس انداز میں؟ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک بڈھے کی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نجد کا شیخ ہوں، بزرگ ہوں، اور تمہارے اس اجتماع کی اطلاع سن کے یہاں پہ آیا ہوں، تو مجھ سے کچھ چھپانا نہیں تم نے، میں تمہارا رفیق ہوں اور اس معاملے میں بہتر رائے سے تمہاری مدد کروں گا۔ انہوں نے اس کو شامل کر لیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رائے دینا شروع کی۔ ایک بندے نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ایک مکان میں قید کر دو اور مضبوط بندشوں سے باندھ دو، دروازہ بند کر دو، صرف ایک سراغ چھوڑ دو جس سے کبھی کبھی کھانا پانی دیا جائے اور وہ وہیں ہلاک ہو کر رہ جائے۔ شیطان نے کہا کہ یہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ ایک اور بندہ اٹھا ہے، حشام بن عمر، کہتا ہے کہ پھر میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر سوار کر کے شہر سے نکال دو۔ ابلیس نے کہا کہ یہ بھی پسند نہیں۔ تیسری جو آئی وہ یہ تھی کہ قتل کر دیا جائے، یہ ابو جہل نے کہا تھا، اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ بات بہت اچھی ہے، اس پہ عمل کیا جائے۔ تو اس طرح سے یہ جو آیا مبارکہ ہم نے پڑھی ہے کہ وہ جب تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے، تو یہ اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ آیا مبارکہ ہے۔ تو اب آپ نے سوالوں کے جواب یہ دینے ہیں کہ کس طرح سے شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو بھڑکایا۔